أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب نبوت ہے اور آپ کے جو نبوت کے فرائض ہیں وہ یہاں پر دوبارہ یاد دہانی کروائی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ایک احسان جتایا ہے، اور وہ احسان کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس دنیا میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور احد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہے اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا شہر کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے
اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا۔ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ احد کے روز جب ان کے والد شہید ہوئے، جابر بن عبداللہ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کی ہے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے بغیر حجاب کے بات نہیں فرمائی، لیکن تمہارے والد سے بغیر حجاب کے براہ راست گفتگو فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ اے میرے بندے، جو چاہتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تمہارے والد نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے دوبارہ زندہ فرما تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ تمہارے والد نے پھر عرض کی، اے میرے رب، اچھا میری طرف سے اہل دنیا کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں، یعنی دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونے کی خواہش کرنا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں وہ رکھی جاتی ہیں، اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، چگتے ہیں، چرتے ہیں جہاں سے وہ چاہیں، اور رات کو جو ہے وہ یا شام کو وہ عرش کے سائے تلے جو قندیلیں ہیں عرش کے تلے، ان میں آ کر بسیرا کر لیتے ہیں۔ یہ جو بھی ایکسپلینیشنز ہیں یہ غیب کی ایکسپلینیشنز ہیں، ہم ان کو کچھ ایک مبہم سا ان کا تصور ہی قائم کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہداء کی برزخی زندگی ایک عام نیک انسان کی برزخی زندگی سے بالکل فرق ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شہداء جو فی سبیل اللہ شہید ہوتے ہیں ان کی بارہا یہ بھی دیکھا گیا ہے، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جابر بن عبداللہ اور حذیفہ بن یمان کی قبروں کے بارے میں، اسی طرح سے ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک کی دیوار گر گئی تو اسے بناتے وقت ایک پاؤں نظر آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ولید جو ہے وہ اس میں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کئی 100 سالوں کا فرق ہے، تو جو ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں دفن ہیں۔ تو جو ایک پاؤں نظر آیا تو لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے جو کہ ایکسپوز ہو گیا ہے، لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک پہچاننے کا علم ہوتا۔ تو یہاں تک کہ عروہ بن زبیر جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ واللہ یہ قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ شہداء کے جو جسم ہیں ان کو مٹی نہیں کھاتی۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ وہ خون آلود ان کے پر ہیں، ان کے پاس 2 پر ہیں اور وہ ان پروں پر جنت میں اڑ رہے ہیں، اور حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں جو احد کے دن شہید ہوئے تھے وہ تکیے پر ٹیک لگائے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ شہید قتل کی صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو ایک چیونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان کو کوئی بہت ایسے درد نہیں ہوتی چاہے وہ ان کے جسم پر آپ کو کتنے بھی زخم کیوں نہ نظر آئیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، بس تم ان سے ڈرو۔ تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یہ کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور یہی کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ قریش کے کافروں نے آپ سے لڑنے کے لیے بہت بڑا
لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا اور انہوں نے پیروی کی، اللہ کی رضا کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آپ میں سے جس کو بھی سیرہ پڑھنے میں انٹرسٹ ہو تو ضرور غزوہ احد پڑھیں، اور ان آیات کے تناظر میں اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی آیات کی بڑی کھل کے سمجھ آئے گی انشاءاللہ، اور بہت سے آپ کو مزید لیسنز اور جیمز ملیں گے سیکھنے کو۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمناک نہ کریں، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے۔ بعض اوقات اہل ایمان پر جو مشکلات آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ فلٹر کرے منافقین کو اور ناپاک کو پاک سے الگ کرے۔ اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے۔ رسولوں کو، انبیاء کرام کو بھی غیب کا اتنا ہی علم ہوتا ہے کہ جتنا کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہے، خود سے وہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی، قیامت کے دن اسی کے انہیں طوق پہنائے جائیں گے، اور یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے دراصل وعید ہے۔ ورنہ اگر ان جنرل ہر طرح کا مال رکھنے کی ممانعت ہوتی تو پھر وراثت کا قانون جو ہے وہ تو بالکل بے معنی ہو جاتا۔ تو وراثت کے قانون کا ہونا جو ہے اسی سے ہمیں دراصل پتہ چلتا ہے کہ مال رکھا جا سکتا ہے اپنے پاس، وہ حلال ذریعے سے کمایا ہوا ہونا چاہیے، اور پھر اس کو زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان ہر سال پاک بھی کرے، اپنے مال میں سے دوسروں کا حق جو ہے وہ نکال دے، ورنہ اس کا یہ انجام ہونے والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ جس مال کا زکوٰۃ نہیں ادا کیا جاتا تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل بن کر، جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، اور وہ اس کی دونوں باچھیں پکڑ کے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ زکوٰۃ نہ دینے والا اگر دنیاوی لحاظ سے یہ سمجھتا ہے کہ بڑی خیر ہو گئی ہے اس کے لیے کیونکہ اس کا مال بچ گیا ہے اور اس کے پاس ہی رہ گیا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اس کے لیے دراصل برا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال بے برکت بھی ہو جاتا ہے اور ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو جیوز تھے وہ یہ بات کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اغنیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے، اسی لیے تو مانگتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس طرح کی ڈھٹائی والی اور ڈیفائنٹ باتیں جو ہیں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔
جو قدیم زمانہ تھا اس میں یہ ہوا کرتا تھا، قربانی، مال غنیمت، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ استعمال کے لیے نہیں ہوتی تھیں انسانوں کے، یہ کھلے آسمان کے نیچے رکھ دی جاتی تھیں، اور اگر یہ قبول ہوئی ہوتی تو آسمان سے ایک آگ آتی اور ان کو راکھ کر دیتی تھی، اور اگر وہ ویسے ہی پڑے رہتی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ان کی نیت میں کچھ فتور ہے اور ان کی جو بھی انہوں نے دیا ہے وہ قبول نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ اسی چیز کا مطالبہ کرتے تھے، کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانیاں اور وہ معجزہ بھی لے کر آئے جس کا تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کر ڈالا اگر تم سچے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تھے جو کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، موت کا کوئی ذائقہ بھی ہے نا جس کو انسان چکھے گا، جو انسان کو محسوس ہوگا۔ اپیرنٹلی ہمیں بعض اموات لگتی ہیں، اچانک اموات لگتی ہیں، بعض اموات لگتی ہیں کہ جو بڑی لمبی بیماری کے بعد آئی ہوں، لیکن موت کے وقت کا جو کوئی ایکسپیرینس ہے وہ نہ کسی نے آ کر بتایا، اور نہ ہم اس کو خود جب تک انسان چکھ نہ لے اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے افضل ترین انسان تھے، اور آپ نے بھی موت کی تکلیف کو محسوس کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک پیالہ جو تھا اس میں پانی تھا اور اس میں ہاتھ ڈال کر اور اپنے چہرہ مبارک پر ایسے ملتے تھے، اور آپ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، موت کے لیے بے ہوشیاں ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مرض الموت کی پہلی رات حذیفہ رضی اللہ عنہ پر غنودگی طاری ہو گئی، پھر آرام آیا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ رات کا کون سا حصہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے بتایا کہ یہ خوب سحری ہو چکی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے 2 یا 3 مرتبہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، پھر فرمانے لگے میرے لیے 2 کپڑے کفن کے خرید لاؤ اور مہنگے کپڑے نہ لانا، اگر تمہارے دوست سے اللہ راضی ہو گیا تو اللہ اسے اس سے بہتر لباس پہنا دے گا، اور اگر راضی نہ ہوا تو پھر یہ چادریں وہاں اتروا لی جائیں گی، یعنی پھر یہ قیمتی چادریں کس کام آئیں اگر اللہ ہی راضی نہیں ہے تو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، قبر کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور فرماتے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس نے اس سے نجات پا لی اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اور جسے اس منزل میں نجات نہ ملی اس کی اگلی منزلیں اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گی۔ پھر موت کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا اور یہ ام المومنین بنی تھیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اس وقت ابو سلمہ کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی آنکھیں بند کیں اور فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کے تعاقب میں جاتی ہے۔ گھر والے اس بات پر رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کے حق میں بھلی بات کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا مرتبہ بلند فرما اور اس کے پسماندگان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اور مرنے والے کو معاف فرما، میت کی قبر کو شادہ کر دے اور اسے نور سے بھر دے۔ یہ جو دعا ہے یہ عربی میں موجود ہے، اور جو جنازے کی دعائیں ہیں ان میں بھی یہ پڑھی جاتی ہے، اور ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، ہمیں آنی چاہیے۔ ہم اپنے پیاروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے یہ خوبصورت دعائیں جو ہیں یہ سب سے بہترین تحفہ ہیں جو ہم دے سکتے ہیں اپنے کسی بھی پیارے انسان کو جو دنیا سے جا چکا ہو۔ موت جو ہے نا وہ انسان کی قیامت صغریٰ ہے۔ انسان جب کوئی یہ سوچتا ہے نا کہ قیامت کب آئے گی تو اس کو اصل میں یہ سوچنا چاہیے کہ میری اس کے لیے تیاری کیا ہے، اور اگر تیاری ہے تو بس پھر فکر کی بات نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن اگر تیاری نہیں ہے تو انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہی اس کی موت ہوگی تو اس کی قیامت صغریٰ تو طاری ہو جائے گی، کیونکہ اس کی کتاب زندگی بند ہو جائے گی۔ اس کے پاس اب مہلتیں ختم ہو گئی ہیں، اس کے پاس توبہ کی مہلت ختم ہو گئی ہے، مزید نیک عمل کی مہلت ختم ہو گئی ہے، مزید نمازیں پڑھنے کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں چھوٹی قیامت کا ذکر ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ تیز مزاج بدو خدمت نبوی میں حاضر ہو کر پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب سے چھوٹے بچے کو دیکھ کر فرما دیا کرتے تھے کہ یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تم پر قیامت آ جائے گی، مطلب یہ کہ اس بچے کے بوڑھا ہونے سے پہلے تم کو موت آ جائے گی، تو لہٰذا تمہاری موت تمہاری قیامت ہے۔ اور جو بڑی قیامت ہے، قیامت کبریٰ، وہ تو تمام مخلوقات پر آئے گی، جس کے آنے سے ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو حساب کتاب اور جزا و سزا کے لیے اکٹھا کرے گا۔ جزا پا کر لوگ جنت میں جائیں گے اور سزا پا کر جہنم میں جائیں گے۔ دو قیامتوں کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن مجید کی 2 آیات میں ہے، مثلاً ایک سورہ عبس ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اماتہ یہاں پر چھوٹی قیامت ہے، یعنی قیامت صغریٰ اس انسان کے اوپر طاری ہو گئی جو دنیا سے چلا گیا، اور انشرہ بڑی قیامت جس کے بعد اس کو نئی زندگی ملی۔ لہٰذا ابھی سے چھوٹی قیامت کی تیاری ہمیں شروع کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ بڑی قیامت آئے۔ چھوٹی قیامت کی تیاری کر لینے والے کی بڑی قیامت کی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ موت کے بارے میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہہ دیجئے کہ بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں جتائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ کیا بادشاہ، کیا وزیر، کیا امیر، کیا غریب، بڑا چھوٹا، جنات، انسان، سب کے سب اللہ تعالیٰ کا سامنا کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری جو ہے، اس نے بھی کسی کو اگر کوئی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی پہلے قصاص اٹھایا جائے گا۔ بے سینگ والی بکری کو کہا جائے گا کہ اس کو تم مار لو، اس نے تمہیں مارا تھا دنیا میں۔ بہرحال پھر ان کے لیے جزا سزا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران ہی میں قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا۔ پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں، ابھی پڑھا ہم نے، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ ایک عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے موت کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو وہ معاملہ پیش آ گیا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ سب یوں گزر گئے گویا کبھی تھے ہی نہیں، بادشاہ اور ان کی بادشاہتیں یوں ہو گئیں جیسے خواب دیدہ خواب میں دیکھی ہوئی تصوراتی شے کی عکاسی کرتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آخرت کا دروازہ ہے۔ پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے ہی کا سامان تو ہے۔ ہم عموماً کبھی بات کریں نا موت کی تو ایک دم ہمارا انسٹنٹ جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں کرنی، یہ تو کوئی ہم اس کے بات کرنے سے بھی ہم گھبراتے اور پریشان ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الذکر لہاضم اللذات، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو توڑ پھوڑ دینے والی کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کیونکہ انسان کا لباس، کھانا پینا سب کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے، جسم تو اس کا مٹی میں رل مل جاتا ہے، تو اس کو کثرت سے یاد کرنے سے انسان کی جو دنیا ہے وہ اس میں انسان عاجزی میں رہتا ہے، دب کے رہتا ہے اور آخرت کے غم میں رہتا ہے۔ البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ صبر اور تقوی یہ ضروری بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہیں یہ بڑی ہمت کے کام، یہ ہمت والے کر پاتے ہیں۔ تو صبر اور تقوی بڑی ہمت کا کام ہے، اور یہ بڑے ہمت والے ہی اس کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ تھوڑ دل انسان یا کم ظرف انسان یا انسٹنٹ ریئیکٹ کرنے والا انسان صابر تو ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے اندر تقوی ہو سکتا ہے، کیونکہ تقوی انسان کو صبر کی منزلیں بھی طے کرواتا ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے،
پھر انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا، پھر کس قدر بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو اپنے کرتوت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انسان جب بھی کسی بھی طرح کی چودراہٹ میں آتا ہے، جب بھی کسی بھی پوزیشن آف اتھارٹی میں آتا ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی تعریف بھی کی جائے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ خود اپنی بھی تعریف کرے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں۔ جو ایک مخلص انسان ہے، جب اس کو اتھارٹی ملتی ہے تو وہ ایسا بنتا ہے جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو فرمایا کرتے تھے کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا سو گیا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا، ایک بوڑھی عورت بھی بھوکی رہ گئی تو عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے کہا، اے عمر اللہ سے ڈر، تو اتنا روئے اور روتے روتے اپنا گال زمین پہ ٹکا دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو باقاعدہ اس چیز کا ادراک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اتھارٹی ملی ہے تو اس اتھارٹی کا ذمہ کیا ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی ایلیویٹڈ پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا ہے تو اس کے ہمارے اوپر ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے آگے۔ کیا یہ کہ ہم ہی بادشاہ بن جائیں اور ہم ہی ہر ایک کو اپنی ایک ٹھوکر پہ رکھیں اور ہم ہی سارے کا سارا مال جو ہے وہ اپنے ہی آسائشوں اور آرام کے اوپر خرچ کر جائیں؟ تو یہ ایک دل کی بیماری ہے کہ جو خاص طور پر اس انسان کے دل میں آ جاتی ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، کسی بھی طرح کی اتھارٹی ہوتی ہے، کسی کے پاس اپنے گھر میں کوئی ڈومینیٹنگ پوزیشن ہے، کسی کے پاس کبھی وہ ساس کی شکل میں آ جاتا ہے وہ انسان، کبھی وہ کسی بہت چیلنجنگ قسم کے کسی شوہر کے اس میں آ جاتا ہے صورت میں۔ بہت سی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں کہ جن میں بہت مس یوز آف اتھارٹی شوہر بھی کر جاتے ہیں اور اس میں بیویاں پس رہی ہوتی ہیں، خواتین پس رہی ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ اس کو ایک دائرہ کار کو بڑھاتے چلے جائیں تو کسی ادارے کا سربراہ، کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ، پھر اسی طرح کسی نیشن کا سربراہ، یہ سب لوگ جو ہیں ان کو اپنے آپ کو اس کرائٹیریا پہ پرکھ کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں، کہ کہیں ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہمارے گرد ایک خوش آمدیوں کا ٹولہ ہو اور وہ سب ہر وقت یہی کہتا رہے کہ آپ نے یہ بھی بڑا ٹھیک کیا اور آپ نے وہ بھی بڑا ٹھیک کیا، اور ہمارا بھی یہی دل چاہے۔ خوشامد پسندی اللہ ایک دل کی بہت بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کو نہ کوئی اپنے مخلص تنقید کرنے والے اچھے لگتے ہیں، نہ کوئی بہت مخلص سے مخلص بھی بندہ جو کہے کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس بات کو بھی برا منا جانا اور اس بندے کو ہی اپنے پاس سے الگ کر دینا، یہ ہلاکت ہوتی ہے اس انسان کے لیے بھی اور اس ادارے کی بھی ہلاکت ہوتی ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ ہیڈ جو ہوتا ہے نا، ہیڈ اگر آپ برین کا فنکشن پڑھیں تو برین کیا کچھ کرتا ہے، برین سارے کے سارے جسم کو زندہ رکھتا ہے، وہ ہر وقت کہیں نیورونز بھیج رہا ہے، کہیں سے واپس اس کو میسیجز آ رہے ہیں، کبھی وہ کوئی میسیج بھیج رہا ہے، کبھی وہ کچھ کہہ رہا ہے، کبھی جسم کے کسی حصے کو موٹیویٹ کر رہا ہے، کسی کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے، ہر وقت وہ لگا ہوا ہے کام میں۔ اگر یہ مفلوج ہو جائے، سٹروک ہوتا ہے تو برین میں ہوتا ہے نا، برین ڈیڈ ہوتے ہیں لوگ تو کیا ہوتا ہے، سارا جسم جو ہے اصل میں وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، وہ ہلنے جلنے کے قابل ہی نہیں رہتا وہ جسم جس کا برین ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ برین ڈیڈ ہونے کی ایک بہت بڑی ایک علامت ہے کہ انسان جو اوپر ہے، جو ہیڈ ہے، وہ خوشامد پسند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بس اس کی تعریفیں کی جائیں اور ان باتوں پر بھی کی جائیں کہ جو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، یہ اب لاسٹ جو رکوع ہے آل عمران کا، یہ شروع ہو رہا ہے اور یہ نازل ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اس کو پڑھا، تہجد میں اس کو پڑھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا ایگزرٹ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا ان کے نزول کے لیے شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اختلاف یعنی ایک آتا ہے ایک ہوتا ہے تو دوسرا نہیں ہوتا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک روشن ہے تو ایک ڈارک ہے، ایک گرم ہوتا ہے تو ایک سرد ہوتا ہے، وہ ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے رات۔ پھر اسی طرح سے ایک میں ستارے سیارے آسمان پہ نہیں ہوتے، آسمان کی رنگت، اس کی حیت بالکل فرق ہوتی ہے، اور دوسری میں
رنگت حیت بالکل اس کے اپوزٹ ہوتی ہے، اس میں ستارے اور چاند جگمگا رہے ہوتے ہیں، اور ایک میں سورج جیسا روشن چراغ جل رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دونوں میں کرنے کے کام فرق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو پروگرامنگ اس طرح سے کیا ہے، ہمارے اندر ایک ردم اس طرح کا رکھ دیا ہے کہ ہم دن کو جاگیں اور رات کو سوئیں تو ہی ہم ٹھیک رہتے ہیں۔ تو اس میں نشانیاں ہیں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الباب لب کی جمع ہے، اور لب عقل کو کہتے ہیں کہ جو ڈرائیو کرتی ہے، انفرنس ڈرا کرتی ہے، عبرت حاصل کرتی ہے، جس کو نتائج اخذ کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی ہے۔ تو یہ جو اس پوری کائنات میں جو بھی نظام اللہ تعالیٰ نے کاربند کر رکھے ہیں، ان سب کے اوپر غور و فکر کرنا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لینا کہ ہاں ایک خالق ہے، خالق کے بغیر تو یہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ عقل کی علامت ہے۔ عقل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی لیبز میں بڑی سے بڑی ڈسکوری تو کر لیں، لیکن اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ سارا کچھ خود ہی ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ یا بگ بینگ سے ہو گیا، اور بگ بینگ کیا کس نے؟ بس وہ خود ہی ہو گیا تھا۔ وہ سارا سسٹمیٹک چیزیں وہ اگر بگ بینگ سے بنی سپوز، تو بن کیسے گئیں؟ کس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سورج کے اندر کتنی حرارت ہوگی، وہ زمین سے کتنا دور ہوگا، زمین اپنے سولر سسٹم میں کس پوزیشن پہ ہوگی، کتنی ٹلٹ ہوئی ہوئی ہوگی، کتنی سپیڈ پہ گھومے گی، اس کے موسم، اس کے رات دن، اس کے اندر 3/4 پانی کا ہونا، یہ سب کچھ کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ وہ کہتے ہیں وہ خود ہو گیا۔ اب اس سے بڑی کم عقلی کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل والا کوئی ہوگا تو وہ سیدھا اس بات کو پہنچ جائے گا کہ ایک ہستی ہے جو خالق ہے، اور اسی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اگر اس خالق ہستی نے اتنا انٹریکیٹ اور اتنا کمپلیکس نظام اور پرفیکٹ ڈیزائن بنا کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، پھر اتنے بڑے ساری چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہے۔ تو عقل والے جو ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ عقل والے مزید کون ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے ریلیجن اور سائنس کو بالکل الگ الگ دو فیلڈز بنا دیا، بالکل الگ الگ اپوزٹ ڈائریکشن کے دو راستے بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ، یہ سائنسدان ہی کرتا ہے نا یہ غور و فکر، یہ سائنسدان ہی کرتا ہے نا تخلیق کائنات پر غور و فکر۔ عام انسان تو اس کی سائنسدان کی ڈسکوریز کو پڑھ ہی سکتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو عقل والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں کہ جو اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، کتنا کھڑے بیٹھے لیٹے، لیکن صرف یہ نہیں کہ وہ کوئی کسی خانقاہ میں بیٹھ کے وہ اللہ تعالیٰ کا بس ذکر کرتے ہیں اور ان کا دین دنیا سے اور کوئی ان کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ساتھ کے ساتھ زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور اگر بے مقصد پیدا نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے کہ جزا سزا موجود ہے۔ اگر بے مقصد نہیں ہے تو اس کا ایک جو آٹومیٹکلی جو آپ جس نتیجے پہ پہنچیں گے وہ یہ ہے کہ پھر جو یہاں ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کی ریپرکشنز ہمیں دیکھنی ہے، اور پھر وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر وہ کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کیا تو اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ واقعی اس سے بڑی اور کوئی رسوائی نہیں ہے۔ عزت اور سعادت اصل وہ ہے کہ جو اس دن ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں عزت دے رکھی ہے تو اس عزت ہی کی جو اس کے پرماننس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جہاں دنیا میں عزت دی ہے وہاں آخرت میں بھی عزت دیے رکھنا، کوئی کام ایسے بھی ہم سے کروا لے کہ ہم آخرت میں بھی عزت دار ہوں۔ ورنہ تو فرعون دنیاوی لحاظ سے تو اپنی رعایا میں بڑا عزت دار تھا نا، اس کی اپنی قوم تو اس کو پسند بھی کرتی تھی، کیونکہ اپنی قوم کے لیے اس نے اپنے ملک کو بڑی ترقی دے رکھی تھی، اور اس کی اکانومی اور اس کی سڑکیں اور نہریں اور بڑا کچھ اس نے کیا ہوا تھا۔ فرعون، نمرود، یہ بڑے دنیاوی لحاظ سے کامیاب بادشاہ تھے، اپنے لوگوں کو بڑا کچھ دیتے تھے، لیکن دوسروں پر ظلم کی انتہا کرتے تھے۔
تو ایسے لوگ جو دنیا میں جزوی طور پر باعزت تھے تو قیامت کے دن تو ان کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے۔ تو کہاں یہ کہ انسان دنیا میں باعزت ہو اور قیامت کے دن لوگوں کے سامنے، جن کے سامنے وہ باعزت ہوتا تھا، جن کے سامنے وہ اپنی ذرا سی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، تو ان کے سامنے ہی اگر اس کو بالوں سے اور پیشانی سے گھسیٹ کر اور ٹانگوں سے بازوؤں سے پکڑ کر اس کو جہنم کے لیے طرف لے جایا جا رہا ہو اور وہ چیخ رہا ہو اور اس کا کوئی بس نہ چل رہا ہو، تو کیا اس سے بچنے کی ہم نے دعا نہیں کرنی اور اس کے بچنے کی کوئی سبیل نہیں کرنی اللہ تعالیٰ سے ہم نے؟ عقل یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ انسان آج پہچان جائے کہ اصل ذلت و عزت آخرت کی عزت و ذلت ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، وہ پکارتا ہے ایمان کے لیے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لائے۔ عقل مند لوگ جو ہیں وہ سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں ہمارے گناہ اور مٹا دے ہماری برائیاں ہم سے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں میں ہمیں فوت کرنا، ہمیں نیک لوگوں میں وفات دینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں میں ہو، ہمارے سرکل نیک لوگوں والے ہوں، ہماری روٹینز، ہماری ساری شب و روز کی مصروفیات وہ ہوں کہ جو صالحین کی ہوتی ہیں۔ یہ ہے عقل مندی، یہ دعائیں ہیں عقل مندی والی۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول فرما لیں اپنے بندوں کی۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل ہوئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر اس کے بعد واپس مکہ تشریف لے آئیں، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے سلمہ، ان کے شوہر ابو سلمہ اور ان کا چھوٹا سا بچہ سلمہ جن کے نام سے ان کی کنیت تھی، کوئی 1 سال یا 2 سال کا وہ بچہ تھا، وہ یہ ساتھ لے کر تینوں نکلے۔ تو راستے میں کفار آ گئے، قریش آ گئے، اور انہوں نے ابو سلمہ کو کہا، یہ فرق قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور جو قبائلی ان کی ایک تھی نا، ایک پریجڈس اور باعث جو تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ سلمہ کے خاندان والوں نے کہا ابو سلمہ کو کہ تم جاؤ، ہمارے خاندان کی لڑکی کو تم نہیں لے کے جا سکتے، ہم نہیں جانے دیں گے، بس ہمارا نہیں دل چاہ رہا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ بس وہ ایک جو ظلم کرنے کا ایک نشہ چڑھا ہوا تھا نا طاقت کا، وہ تھا جو کہ جا کے پھر سن 2 ہجری میں بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کا ختم کیا۔ بہرحال سلمہ نے اپنے خاندان کے ساتھ وہ واپس آ گئیں، وہ ان کو نہ جانے دیا۔ ابو سلمہ تنہا مدینہ آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے کہ سلمہ کے خاندان والوں نے سلمہ کو نہیں جانے دیا۔ وہ پہنچ گئے سلمہ کے گھر، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بیٹی اپنی رکھو تم لوگ، یہ بچہ ابو سلمہ کا ہے۔ وہ چھوٹا سا 1.5 سال کا بچہ، شیر خوار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، یہ ہمارا ہے، ہم لے کے جائیں گے اسے۔ اور وہ کھینچا تانی میں ان کا بازو اتر گیا اور وہ بچہ جو ہے وہ لے کر چلے گئے۔ پھر کتنا عرصہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہیں اور ہر روز اس جگہ تک جاتی تھیں جہاں یہ حادثہ ہوا تھا اور دعائیں کرتی تھیں۔ پھر ان کے اپنے خاندان کے کسی ان کے کزن کو ان کے اوپر ترس آیا کہ کیوں بلا وجہ ہم نے اس لڑکی کو اتنا تنگ کر رکھا ہے اور اتنا پریشان کر رکھا ہے۔ تو پھر یہ نکلیں اور پھر یہ پہنچیں مدینہ، اور مدینہ پہنچیں تو سن 3 ہجری میں پھر تقریباً 3 سال یہ میاں بیوی مدینہ میں رہے، اور 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد کے جلد ہی بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ سلمہ جو ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ قرآن میں صرف مردوں کا ذکر ہے،
اب یہ بات جو ہے یہ خواتین آج بھی کرتی ہیں، اور یہ سوال اٹھا تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کے ذہن میں اٹھا، اور 2-3 جگہوں پہ ان کے اس سوال کا ذکر آتا ہے قرآن میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ان سوالات کے جواب میں باقاعدہ آیات نازل کی ہیں، کیونکہ جہاں صرف مردوں کا ذکر ہے تو وہاں یا تو کوئی پرٹیکولر کوئی ایسی ہو نا، جیسے جمعے کی نماز کی فرضیت ہے یا قتال فی سبیل اللہ کے لیے جانے کی فرضیت کی بات ہے، تو وہ صرف مردوں کے لیے ہوتی ہے. ورنہ بائی اینڈ لارج قرآن سب کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے اگر یہاں پر کوئی اگر 2-3 مرد حضرات بھی بیٹھے ہوں اور ہم کہیں کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ میل والا صیغہ، جو میل والا جینڈر ہے نا، وہ استعمال ہوتا ہے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تغلیب کا صیغہ، یعنی جو غالب صیغہ ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فیمیلز ہیں ہی کوئی نہیں، بہت سے لوگ میں فیمیلز بھی شامل ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارہا قرآن میں کئی جگہوں پر جہاں جہاں انشاءاللہ آئے گا تو ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ ان سوالات کے جواب میں عورتوں کی تشفی بھی کی ہے. اور یہ ون آف دوز پلیسز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. اور یہ کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں یہ آیت اتری، تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ساری چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بیتی تھیں. پھر جن لوگوں نے ہجرت کی، ان لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. ہجرت کی بھی اسی لیے تھی کہ ان کے گھروں میں رہنا نہیں ان کو دیا جا رہا تھا، اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جس طرح اپنے شوہر اور بچے کی جدائی دیکھی، اور انہوں نے جہاد کیا احد کے دن اور وہ قتل ہوئے ان کے شوہر، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ جو آخری رکوع ہے نا، یہ بڑا عجب رکوع ہے سورہ آل عمران کا، اور اس کو پڑھ کر جو غور و فکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم بھی دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان آیات کو پڑھا اور ان پر غور و فکر نہ کیا کہ ہمیں میسیجز کیا دیے جا رہے ہیں. تو اگلا میسیج جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یعنی جتنے بھی کافر ممالک اور ان کی جتنی بھی ترقی ہے، جتنی آئی ٹی کی ترقی ہے، جتنی میٹیریلسٹک ترقی جتنی بھی آپ کو نظر آتی ہے، اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا ایمان کھو دیں کہ ان کو اتنی دنیا کیوں ملی ہوئی ہے اور ہمیں کیوں نہیں ملی ہوئی. کافر کو اللہ تعالیٰ بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں، کیونکہ وہ جو کرتا ہے وہ دنیا کے حصول کے لیے کرتا ہے. آپ اگر کبھی ان کی ریسرچز پڑھیں نا، ایون جو سائیکالوجی کی ریسرچز ہیں نا، ویل بینگ کی جو ریسرچز ہیں، اب اسلام کے ویل بینگ کا اگر آپ تصور دیکھیں تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کی ویل بینگ کا تصور ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو بس یہ ہوگا میکسیمم وہ کسی چیز پہ پہنچیں گے نا، وہ یہ ضرور کہیں گے فطرتاً ان کو پتہ ہے کہ اچھا اخلاق آپ کو خود کو پرسکون رکھتا ہے، گریٹیٹیوڈ آپ کو پرسکون رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو وہ بات کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ یو لیو لانگر. میں ان کی ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ 2 نرسز تھیں، انہوں نے ایک کسی نرسنگ سکول کے اندر انہوں نے داخلہ لیا، اور دونوں ایک جو تھی وہ ہر بات پہ پریشان رہتی تھی، کسی بات پہ وہ خوش نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی مل جاتا اس میں اس کو کیڑے ہی نظر آتے تھے. اور ہوتی ہیں نا ایسی کچھ شخصیتیں، ان کو کچھ بھی کہہ دو، دے لو، کچھ بھی کر لو، وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں بھی کمی ہے ابھی. تو اور دوسری جو تھی وہ بڑی گریٹفل رہتی تھی اور بڑی ہنس مکھ اور ہر کسی کو ملتی تھی. تو جو پہلے والی تھی تو 60 سال کی عمر میں وہ مر گئی، اس کو سٹروک ہوا اور وہ فوت ہو گئی. اور جو دوسری ہے شی لیوڈ اپ ٹو 90 یا 95 یا جتنا بھی. تو ویسے تو ان کی عمریں 100 سال سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے. تو یہ جو بھی ان کو چاہے ریسرچ بھی کریں تو ان کا مطمع نظر یہ دنیا ہے صرف. تو اس لیے جو انہوں نے دنیا میں ترقیاں کیں تو اس کے فائدے، اس کے آرام، اس کی لگژری انہوں نے دنیا میں ایکسپیرینس کر لی، وہ ان کو مل گئی. لیکن جو چیز انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی نہیں تو وہ قیامت کے دن وہاں پر موجود بھی نہیں ہوگی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کا ایک بالا خانہ تھا جہاں پہ آپ نے ایک چٹائی بچھائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ اٹھے تو آپ کی جو کمر مبارک ہے اس کے اوپر پیٹرن بن گیا تھا اس چٹائی کا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کمرے کی طرف ایسے نگاہ دوڑائی تو اس میں ایک آدھی کوئی ایک جار پڑا ہوا تھا، ایک وہ چٹائی تھی، ایک آدھی کوئی اور چیز تھی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے؟ تو آپ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیسر اور کسریٰ یعنی روم اور ایران کے بادشاہ، اور یہ سپر پاورز تھیں، اور ان کی جو رونقیں اور ان کا جو سپلنڈر تھا اس کو تو آج ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ کس طرح یہ سونے چاندی کے اندر یہ رہتے تھے، ان کے تو فرش بھی سونے چاندی کے ہوتے تھے، اور وہ مال غنیمت میں جب ایران فتح ہوا تھا تو فرش بھی مدینہ پہنچا تھا۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ وہ دنیا لے جائیں اور ہم آخرت لے جائیں۔ تو یہ جو چلت پھرت ہے یا چمک دھمک ہے، اس پہ اتنا زیادہ نہیں فریٹ کرنا ہوتا کہ ان کے پاس کیوں ہے اور ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ ہے اصل چیز جس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے، وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو اور حق کی خدمت میں سرگرم رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آل عمران کے اینڈ میں ہمیں کرنے کے 4 کام دیے جا رہے ہیں۔ صبر خود بھی کریں، وصابروا اور صبر کی تلقین بھی کریں، اور ثابت قدم رہیں کسی بھی معاملے میں۔ ورابطوا رباط جو ہے حق کی خدمت میں سرگرم رہنا۔ ایک مسلمان ویلفیئر سٹیٹ جو باقاعدہ پراپر مسلمان ملک نون ہو کہ یہ ملک جو ہے یہ مسلمان ملک ہے، اس کے مورچوں کی حفاظت کرنا، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہونا، یہ رباط ہے، اور یہ بڑے ہی عزم اور حوصلے والا کام ہے۔ اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن پڑاؤ ڈالنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہ جو پہرے دار ہے اسلام کی سرحدوں کا، اس کے بارے میں جو مختلف کیٹیگریز ہیں کہ جو قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، ان میں ایک کیٹیگری یہ ہے رباط والے کی، جو پہرےداری کرتا ہے اسلامی سرحدوں کی۔ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ تمام ہوئیں الحمدللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 دمکتی ہوئی صورتیں ہیں، الزہراوین ہیں، اور یہ قیامت کے دن دونوں جو ہیں یا بدلیوں کی شکل میں، پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں، اور یا پھر بادلوں کے سائے کی شکل میں یہ اپنے پڑھنے والے کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ اور اسی طرح پیچھے آپ کو ایک اور حدیث بھی ہم نے سنائی تھی کہ 7 طرح کے لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، کیونکہ سایہ لینا بہت ضروری ہے۔ سایہ اور آسانی قیامت کے دن کی لینا بہت ضروری ہے۔ آپ سوچئے کہ آج ذرا سی تیز دھوپ آئی ہے پہلی دفعہ، اور ہم اسی میں بہرحال ہمارے ایک پریشانی کا عالم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گرمی انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان کی بایولوجیکلی انسان کو گرمی جو ہے وہ پریشان کرتی ہے، اور قیامت کے دن کا فرسٹ اینڈ فور موسٹ پہلا جو ہولناکی ہے اس کی وہ وہاں کی گرمی ہے۔ تو اس گرمی سے بچنے کے لیے جو کرنا ہے وہ آج کرنا ہے ہم نے۔ تو ایک تو وہ 7 طرح کے لوگ، اگر آپ کو یاد نہیں تو میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ ایک عادل حکمران، وہ نوجوان جو رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا، وہ آدمی جس کا دل مساجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ 2 آدمی جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں،
وہ آدمی جسے نہایت خوبصورت اور با اختیار عورت نے اپنے پاس بلایا تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ آدمی جس نے اس قدر چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہیں میرے جاہ و جلال کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، این یتحابون فی، یا میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اور کوئی ایک دوسرے سے نہ خون کا رشتہ ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ کوئی ہمسائیگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بندہ مجھے اللہ کے قریب کرتا ہے، یا یہ ہم صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملنے آئے ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ تو آج کے دن میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور عمل ہے جو قیامت کے دن سائے کا باعث بنے گا، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس پر سے قرض کا بوجھ اتار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سایہ دے گا۔ آپ کسی کو قرض دیں اور وہ آپ کو جو متعین کی ہوئی مدت ہے اس کے اوپر واپس نہیں کر پا رہا تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ذرا ٹھہر کے دے دینا، جب ہو سکے دے دینا، اور آپ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کے دن سایہ دلانے والا عمل ہے۔ اور یہ کہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی صورتحال ہی نہیں ہے قرض ادا کرنے کی، تو آپ اپنے پاس سے، آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے تو آپ اپنے پاس سے نکالتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لو اپنے اوپر سے قرض اتار لو، کیونکہ جس پر سے قرض اترتا ہے اس کی ایسی ہوتا ہے جیسے اس کی گردن آزاد ہو گئی، وہ زندہ ہو گیا ہے دوبارہ۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قرضدار کا بوجھ ہلکا کیا یا اس پر سے قرض مٹا دیا وہ روز قیامت عرش الہی کے سائے تلے ہوگا۔ پھر کچھ اور ایسے اعمال ہیں، ایسی احادیث ہیں کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کی آسانیاں کیسے ملیں گی۔ ان احادیث میں اسپیشلی سائے کا ذکر نہیں ہے، لیکن آسانیاں کیسے ملیں گی۔ مثلاً جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی ایک مشکل دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک مشکل دور کرے گا۔ جس نے تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ آدمی جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ کی مدد نہ چاہیے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل و انصاف سے کام لینے والے افراد جو فیصلہ کرتے وقت عدل کرتے، گھر والوں سے انصاف کرتے اور ان پر جو ذمہ داری عائد کی جاتی ہے اسے وہ پوری دیانتداری سے نبھاتے ہیں، ایسے افراد اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ الرحمن کے دائیں ہاتھ اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ عدل کرنا کیا اتنا بڑا کام ہے کہ انسان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملے گا نور کے ممبروں پر؟ پتہ نہیں وہ کیا ممبر ہوں گے، کیا وہ ریزڈ پلیٹ فارمز ہوں گے نور کے، رحمان کے دائیں جانب۔ تو پھر جب انسان کچھ چیزیں دیکھتا ہے، بہت لوور لیول پر بھی دیکھتا ہے، ہائی لیول پہ بھی دیکھتا ہے، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ عدل کرنا مشکل ہے، انصاف کرنا مشکل ہے۔ اس کے اندر آپ کو کتنا ان ایموشنل ہو کے اور بہادر ہو کے اور جرت مند ہو کے اور بعض اوقات جان کی بھی پرواہ کیے بغیر آپ کو یہ سب کچھ جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ کر کے تو آپ کو ایک فیصلہ دینا ہوتا ہے، تو یہ مشکل ہے۔ لیکن جو یہ کر گزرتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اور گھر والوں سے انصاف کرتے ہیں سے مراد ہے یعنی نہ تو بیوی پر ظلم کرتے ہیں نہ بچوں سے نا انصافی کرتے ہیں، ایک بچے کو زیادہ پیار اور دوسرے بچے کو کم پیار، ایک بچے کو ہوتا ہے، بچوں میں فرق ہوتے ہیں، اور ایک بچہ زیادہ فرینڈلی ہے، زیادہ آپ کو آرام دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو بالکل سیٹ اسائیڈ کر دیں۔ یہ سبلنگز میں بہت بڑی رائیولری کا باعث ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے غصے کو پی جانا، غصے کو پی جانا جو ہے وہ بھی پیچھے بھی ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا قیامت کے دن۔ پھر مؤذن کے لیے قیامت کے دن بہت اجر و ثواب ہوگا۔ مؤذن کی گردن روز قیامت تمام لوگوں کے مقابلے میں لمبی ہوگی، یعنی انسانی جو حسن و جمال ہے وہ بہت بڑا ہوا ہوگا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے مؤذن کے طور پر زندگی گزاری، اذان دینے والے۔ ہم لوگ عموماً جو ہے نا وہ یہ دینی جو فرائض ہیں، امامت اور اذان، ان چیزوں کو تو ہم بالکل ہی ایک اور طبقے کے لیے ہم نے رکھ دیا،
اور یہ بھی وہ برٹش کلونیلزم کے بعد سے ہمارے اندر یہ چیز آئی ہے کہ دین کا کوئی بھی جو فریضہ ہے وہ کوئی ایسے لوگ سر انجام دیں گے سوسائٹی کے کہ جس کے بارے میں محاورے پھر ایسے بنا دیے گئے، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ یعنی ملا کو بھی ڈیگریڈ کر دیا، مسجد کو بھی ڈیگریڈ کر دیا، اور اس کام کو بھی ڈیگریڈ کر دیا جو وہ کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ایلیویٹڈ ہیں اور جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ سورۃ النساء، النساء کا مطلب ہے عورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یعنی قطع رحمی سے ڈرو اور قطع رحمی سے بچو، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جنت کا جو رکاوٹ بننے والے اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان قطع رحمی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو عطا کی ہوتی ہے، لیکن وہ اس پر بخل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے روز قیامت جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، اور جسے شجاع کہتے ہوں گے، اسے ایسے آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا۔ یعنی جو لگاتار کسی کی مدد کرتا نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں دیتا، عزیز و اقارب کو ضرورت ہے، اپنے پاس ہے اور ایکسٹرا ہے پھر بھی نہیں دیتا، اور سنبھال کے رکھتا ہے، تو پھر وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو۔ یتیم وہ بچہ ہے اسلامی شریعہ میں کہ جو نابالغ ہے اور اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، بلوغت کے بعد یہ والی یتیمی نہیں رہتی۔ آپ اس کو ویسے کہہ سکتے ہیں کہ باپ نہیں ہے اور یتیم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو حکم ہے یتیمی کا کہ اس کا گارڈین ہوگا، اور وہ گارڈین جو ہے وہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، کیونکہ جب وہ بالغ ہو جائے گا بچہ اور رشد کو پہنچ جائے گا تو پھر گارڈین کو چاہیے کہ اس کا مال اس بچے کو دے دے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کو پہلے آزمایا جائے کہ وہ اس مال کو اب صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور جو یتیم کا گارڈین ہے اس کو ضروری ہے کہ اس کے مال کی پوری امانت داری سے حفاظت کرے، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسی چوری انسانوں کی پکڑی ہے کہ یہ بھی مت کرنا۔ فار ایگزامپل کہ گولڈ کی چین ہے کسی یتیم بچی کی، اور وہ 24 کیرٹ گولڈ کی ہے، اور جو یتیم کا گارڈین ہے وہ 21 کیرٹ یا 22 کیرٹ گولڈ کی اسی طرح کی ایک چین بنوا لیتا ہے، اور یا 18 کیرٹ کی وہی ایگزیکٹ سیم چین بنوا لیتا ہے اور وہ رکھ دیتا ہے، اور وہ 24 کیرٹ والی جو ہے وہ خود اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ بچی بڑی ہوگی، اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اس طرح کا مال یتیم میں کچھ کرنا جو تصرف ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں 2 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے ازدواجی تعلق رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح تم ناانصافی کرنے سے بچے رہو گے۔ یہاں پر 2 3 چیزیں ہیں جو ہمارے، جیسے ہم نے کل بات کیا تھا نا کہ پروپیگنڈا اور نیریٹو بنا کر جو نیگیٹو ان کو کر دیا گیا ہے، یہ ان آیات میں سے ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ بھی اس چیز کا شکار ہے، اس پروپیگنڈا کا، کہ سمجھے بغیر بات کر دی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یتیم جو بچیاں ہوا کرتی تھیں ان کا جو بھی گارڈین ہوتا تھا، فرض کریں ان کا کزن ہوتا تھا، کوئی چچا کا بیٹا ہوتا تھا، تو وہ نہ تو خود ان سے نکاح کرتا تھا کیونکہ کوئی رغبت نہیں رکھتا تھا، لیکن ان کی آگے شادی بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ اس یتیم بچی کی کچھ نہ کچھ وراثت ہوتی تھی۔ اور وہ وراثت کتنی ہوتی تھی؟ بعض اوقات وہ ایک کھجور کا درخت ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ لڑکی جو ہے وہ بیٹھی کی بیٹھی رہ جاتی تھی۔
تو یتیم بچیوں کے پر ظلم کرنے سے روکا گیا۔ نمبر 2، عرب میں دور جاہلیت میں 17 اور اس سے بھی زیادہ بیویاں جو ہیں وہ رکھ لی جاتی تھیں، اور کوئی تعداد جو ہے وہ تھی نہیں، تو اسلام نے اس کو 4 پر لا کر محدود کیا، اور اس کے کئی وجوہات ہیں، کئی بایولوجیکل، کئی سائیکولوجیکل وجوہات ہیں جس کی بنا پر ان نکاحوں کو جائز رکھا گیا، اور یہ ایک رخصت ہے، ایک اجازت ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک حکم ہو کہ ہر مرد یہ کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو، پھر ایک ہی بیوی رکھو، کیونکہ اگر انصاف نہیں کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں انصاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ میں نے تو اپنے معاشرے میں اتنے افراد دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ایک اور شادی کر رکھی ہے، لیکن 1 آف the 2 جو ہیں ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی باری حتیٰ کہ اس کا نان نفقہ تک بھی روک دیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایک ہی سے کرو تاکہ تم ناانصافی سے بچ سکو۔ پھر ملک یمین کی بات ہے، تو ملک یمین یہ ایک کیٹیگری تھی ان قیدیوں کی، ان خواتین کی کہ جو قید میں آتی تھیں یا جو نسل در نسل ایک سلیوری چلی، غلامی چلی آ رہی تھی، اس میں ہوتی تھیں، جس کو کہ اسلام نے آہستہ آہستہ ختم کیا ہے، اور اس کو اچانک ایبولش نہ کرنے کا جو وجہ تھی وہ بہت سی سوشل وجوہات ہیں کہ جن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ فوری طور پر ایبولش کر دی جاتی تو وہ جو غلام وہ تو اپنے آپ کو سسٹین بھی نہیں کر سکتے تھے معاشرے میں اگر ان کو ایک دم آزاد کر دیا جاتا۔ پھر اسی طرح سے کیونکہ پورے معاشرے میں کفار میں بھی غلام موجود تھے اور ادھر بھی موجود تھے، تو ایک دم مسلمان اپنے سارے جو غلام ہیں اس کی ساری کیٹیگریز ہی اگر ختم کر دیتا اسلام تو اس میں پھر بہت ٹلٹ ہو جاتا بیلنس آف پاور۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سی سوشل وجوہات ہیں جن میں اس وقت جانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ان ملک یمین جو خواتین تھیں یہ بھی اسٹیٹ جو ہے، یہ وار میں جو آئی ہوئی خواتین ہوتی تھیں خاص طور پر، اسٹیٹ ان کو کسی نہ کسی کو دیتی تھی، اور پھر وہ ایک قائم مقام ہوتا تھا اس نکاح کے کہ جو باپ کرتا ہے اپنی بیٹی کا، اور اس میں ان کے بہت سے حقوق بھی ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال بیوی سے کم حقوق ہوتے تھے ان کے۔ ہاں البتہ ایک اور چیز کہ آج یہ انسٹیٹیوشن اس وقت موجود نہیں ہے۔ کوئی انسان کہے کہ کسی آزاد انسان کو کہ ملک یمین ہے، یا نعوذ باللہ کسی بھی بدکاری کو اس طرح سے جسٹیفائی کرے، تو یہ مس انٹرپریٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی۔ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب کوئی اسلامک وارفیئر ہو اور اس کے اندر قیدی آئیں اور ان قیدیوں میں عورتیں بھی ہوں، اور ان عورتوں کا پیچھے سے کوئی والی وارث آ کے ان کو لینے بھی نہ آئے، ان کا رینسم بھی نہ دے، اور وہ ادھر ہی موجود رہیں معاشرے میں، تو یہ ان کے لیے حکم ہے، یہ آج کل کے دور کا نہیں ہے۔ البتہ کبھی اگر دوبارہ ایسے واقعات یا ایسے حالات پیش ہوں تو پھر یہ حکم ہو بھی سکتا ہے دوبارہ۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تھوڑے یا زیادہ مہر پر عورت سے شادی کی اور اس کے دل میں نیت نہیں کہ وہ اس کو اس کا حق ادا کرے گا تو اس نے اسے دھوکہ دیا۔ پھر اگر وہ مر گیا اور اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ زانی ہوگا۔ ایک تو حق مہر باندھنا عورت کے اپنے معیار کے مطابق اور لڑکے کی پاکٹ کے مطابق، اور پھر وہ دینا، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے نا لکھا گیا اور دینے کی نیت ہی نہیں ہے، تو یہ بہت ایک استحصال ہے خواتین کا، اور نہ ہی 32 روپے کی کوئی بھی اصل ہے۔ پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو، اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے ہیں، البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور ان سے اچھی بات کہو، بھلی بات کہو۔ اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنا حق مانگیں گے۔ اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، یعنی کوئی اجرت نہ لے بیچ میں سے، اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے، یعنی کوئی اجرت لے سکتا ہے لیکن پھر وہ ڈٹرمن ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے ارد گرد کے لوگوں کو کہ یہ مال یتیم میں سے اتنی اپنی اجرت لے رہا ہے، کیونکہ یہ خود
فقیر ہے تو یہ اتنا خرچہ خود سے نہیں کر سکتا یتیم پر۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو، یعنی جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ یعنی تھوڑا سا بھی اگر کوئی چیز کوئی چھوڑ کے گیا ہے تو جتنے بھی جو ورثاء ہیں ان کا اس میں حصہ ہے، وہی میتھمیٹیکل حصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ڈٹرمن کر دیا ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ جو بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کسی بھی اس طرح کے جو باقاعدہ، اس کو علم الفرائض کہا گیا ہے کہ علم الفرائض کا جو کوئی ماہر انسان ہے تو وہ آپ کو ڈویژن کر کے دے دیتا ہے کہ اب کون سے حصے بنیں گے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نیئرسٹ ریلیٹیوز ہوتے ہی کوئی نہیں ہے، نیئرسٹ میل ریلیٹیو نہیں ہوتا، تو آگے 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 چلتی ہوئی وہ اوروں میں جاتی ہے، تو وہ وراثت جو ہے اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بہرحال مطابق ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں دور کے رشتہ دار، یتیم اور مسکین، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ یہ ایک بڑی خاص بات ہے، اور اسلام کا اصل جو مزاج ہے وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق اور ہمدردی، لوگوں کے ساتھ کمپیشن اور ایمپتھی، کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوں تو میرے کیا احساسات و جذبات ہوں گے، تو پھر مجھے اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا۔ تو اسی میں یہ وراثت کے حوالے سے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ فرض کریں کسی کے والد کا انتقال ہوا، اب بہن بھائی ہیں، 4 ہیں 5 ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹھے ہیں، انہیریٹنس ہے، اور انہیریٹنس ملنا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا ایک بڑی وہ رکھی ہے کہ اپنے ایک تو والد دنیا سے گئے تو ان کے جانے کا غم جو ہے وہ ایک فائنینشیل کچھ چیزیں جب ملتی ہیں تو انسان ذرا تھوڑا ایک خوشی کا اس کے لیے باعث ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور بیسیکلی انہیریٹنس تو ایک مفت میں ملتی ہے نا اس کو چیز، اس نے اس کو کمایا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک والد کی طرف سے یا کسی عزیز و اقارب کی طرف سے جو انہیریٹنس مل رہی ہے اور تم بانٹ رہے ہو اپنا حق سمجھ کے، اس وقت معاشرے میں کچھ یتیم، کوئی غریب یا کوئی قرابت دار جو حقدار ہیں، جو یعنی حقدار ان دا سینس کہ جو غریب ہیں اور وہ تمہاری وراثت میں حقدار نہیں ہیں، لیکن ویسے غریب لوگ ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ان کو انہیریٹنس ملی ہے، ان کے پاس ایک دم راتوں رات پیسہ آ گیا ہے، پراپرٹی آ گئی ہے، تو وہ آ جاتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی کچھ اس میں سے یہ دے دیں، یعنی اتنا جو مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں بھی کچھ دے دیا کرو، حالانکہ وہ حقدار نہیں ہے، وہ حقدار نہیں ہے آپ کی انہیریٹنس میں۔ اور اگر آپ معذرت کرنا چاہیں تو پھر ان سے اچھی بات کہیں، پھر یہ نہیں کہ آپ ان کو دھتکاریں کہ تم لوگ کہاں سے آ گئے ہو۔ ہمارا تو اتنا ظالمانہ بعض اوقات کومنٹس ہوتے ہیں کہ ہم یہ کبھی سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی رولز ریورس بھی کر سکتے ہیں، ہمیں ان کی جگہ کر دیں اور انہیں ہماری جگہ کر دیں۔ تو کوئی اپنی والنٹری صدقہ جو ہے، جب انسان کو اس طرح کوئی انہیریٹنس وغیرہ ملے تو ضرور نکال دینا چاہیے، ملازمین کے لیے نکال دیں، کسی کو کوئی سائیکل لے دیں، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دیں، کچھ تھوڑا اسی کے اندر سے اٹھا کے کچھ اس کو بھی دے دیں، اور یہ ایک اخلاقی حصہ ہے معاشرے کے کمزور طبقے کا آپ کی انہیریٹنس میں، اور اس پہ آپ کو بہت اجر ملے گا۔ اور اگر نہیں دے سکتے تو بھلی بات کہہ کر معذرت کریں، ڈانٹیں ڈپٹیں نہیں۔ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی۔ یعنی انہیریٹنس لینے والے کو ڈرنا چاہیے کہ اسی طرح یہ جو آنکھوں میں حاجت لیے سامنے یہ مسکین پر کھڑے ہوئے ہیں میرے، یہ میں خود بھی ہو سکتی ہوں اور میرے دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے اگر انسان سوچتا ہے نا تو پھر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے، اور پھر انسان وہ جو ایک سخت دلی ہے اس کے اندر سے وہ ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دہکتی آگ میں جائیں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وصیت کرنا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دیتے ہیں، اور یہ جو یہ جو وراثت کی آیات ہیں، ان کے آنے کے بعد وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ تم پر وصیت کرنا لازم کر دیا گیا جب تم میں سے کسی ایک پر موت آئے سورۃ البقرہ میں، تو وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے، وہ واجب نہیں رہ گیا۔ وصیت
اب واجب نہیں ہے لیکن وصیت ایک اچھی چیز ہے، اور غیر وارث کو کی جائے گی اور 1/3 سے زیادہ میں نہیں کی جائے گی، اور گناہ کے کام کی نہیں کی جائے گی، لا یعنی نہیں کی جائے گی۔ تو اگر ایسی کوئی بالکل ٹھوس وصیت ہو تو پھر جو ورثاء ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو پورا کریں پہلے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ یہاں پر بھی ایک بڑا ہمارے معاشرے میں ایک ہے کہ یہ کیوں ہے کہ اللہ نے بیٹیوں کو کیوں دیا ہے آدھا اور بیٹے کو اس سے زیادہ کیوں دیا ہے، تو اس میں بھی بہت سے جو عوامل ہیں وہ بیچ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو فائنینشلی امپاور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کسی کا کفیل نہیں بنایا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ وہی رکھا ہے جتنا اس کو خود کو کافی ہو۔ مرد جو ہے وہ اسی عورت کو، یہ اگر بیوی کی شکل میں اس کے سامنے ہے تو اس کے نفقے کا بھی ذمہ دار ہے، یہی عورت اگر ماں کی صورت میں اس کے پاس ہے تو اس کی کفالت بھی اس کے ذمے ہے، اسی نے حق مہر بھی دینا ہے، اسی نے کما کے لا کے ہاتھ میں نان نفقہ بھی دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ زیادہ رکھا ہے کیونکہ وہ ایک وقت پر کئی لوگوں کا کفیل ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر جو اعتراضات ہیں نا اللہ تعالیٰ کی آیات پر، احکامات پر، یہ ہمارے لیے خود ہی کو کنفیوز کر کے رکھتے ہیں۔ اور اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں 6واں حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے، پھر اگر اس مرنے والے کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ آپ دیکھیں کتنا لطیف ایک نقطہ، کتنی باریک اللہ تعالیٰ نے بات جو ہے یہاں پر فرمائی ہے۔ اللہ واقعی لطیف اور خبیر ہیں۔ اللہ ہمارے اندر سے اٹھنے والے ہر احساس کو جانتے ہیں کہ انسان سپوز ایک جا رہا ہے دنیا سے، اس کو پتہ ہے، اور اس کے بچے بھی ہیں اور اس کا ماں باپ بھی ہیں۔ اب یہ عین ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں آئے کہ اس بڑھاپے میں میرے ماں باپ کو میری وراثت سے کیا کرنا ہے لے کے، میرے بچے ہر ضرورت ان کی اٹکی ہوئی ہے، تو یہ تو سارا جو کچھ میرا ہے یہ انہی کو جانا چاہیے نا، تو ماں باپ کا حصہ کیوں ہے میری وراثت میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے لیے کیا چیز زیادہ نفع بخش ہے، تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد۔ لہٰذا اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ البتہ کوئی اگر خوشی خوشی وہ دے دے، فرض کریں والدین کہتے ہیں کہ جو لینا ہے بچے ہی لے لیں، ہم نے نہیں لینا، تو پھر اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا 4واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اب قرآن میں وصیت پر عمل کا ذکر پہلے آیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، لیکن جب پریکٹیکلی کیا جائے گا تو پہلے قرض دیکھا جائے گا۔ پہلے قرض اگر کسی انسان کا ہے اس میت کے اوپر تو اس کی چھوڑے ہوئے پیسوں میں سے، پراپرٹی میں سے وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی۔ اگر کوئی جائز وصیت ہے تو پھر وہ پہلے وصیت پوری کی جائے گی، پھر اس کے بعد جو بچتا ہے وہ ورثاء آپس میں تقسیم کریں گے۔ اور اگر تمہاری اولاد یعنی مردوں کی اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا 4واں حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا 8واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس کا بیٹا ہو نہ باپ، یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ ماں شریک بہن بھائیوں کا حکم ہے۔ ایک بے اولاد انسان جس کے پیرنٹس بھی نہیں ہیں اور وہ اولاد بھی نہیں ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں، تو وہ جو ہے اگر اس کے ماں شریک بہن بھائی ہیں تو ان کی یہ تقسیم ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے اور اللہ خوب جاننے والا، بڑے حوصلے والا ہے۔ قرض کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کی میت لائی گئی تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر قرض ہے
لہٰذا تم اس کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ تو ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ رہا، آپ اس کی نماز جنازہ ضرور پڑھیے۔ یہ ہوتی ہے سچی خیر خواہی کہ یہ بندہ مقروض مر گیا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت سے محروم ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں۔ یہ بالکل ابتدا کی بات ہے، جب ابھی بیت المال اور یہ جو اسٹیٹ کا پیسہ ہے اور اسٹیٹ کی جو پراپرٹیز ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی نہیں آئی تھیں۔ جب آپ کے پاس غنائم اور یہ چیزیں آ گئیں تو اس کے بعد آپ مقروض کا خود آپ قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پورے کا پورا قرض اپنے ذمہ لیتے ہو؟ تو ابو قتادہ نے عرض کی ہاں پورے کا پورا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کسی بھی انسان کو کوئی بھی اپنی وصیت یا دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو اگر وہ اپنے کوئی عزیز و اقارب سے ناراض ہے تو اس کو یہ ہو کہ وہ کیوں لیں میرا بعد میں مال۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مال کو ترک کر چکا ہے، وہ اس کا ہے ہی نہیں۔ اب اس کو کوئی اس سے غرض نہیں کہ وہ بعد میں کون استعمال کرتا ہے۔ البتہ اگر وہ درست طور پر وراثت کو تقسیم کیے ہوئے چلا گیا ہے دنیا سے تو یہ اس کو آخرت میں آسانی دینے والا کام ہے۔ ہماری نظریں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں، ہم بس ادھر ہی گھومتے پھرتے رہ جاتے ہیں، حالانکہ جس وقت جس سیکنڈ ہماری یہاں سے رخصتی ہو جانی ہے یہاں کی ہر چیز ہمارے لیے ارریلیونٹ ہو جانی ہے بالکل۔ تو لہٰذا ساری تقسیم اس طرح سے کریں جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ان کے پاس پراپرٹی میں بس 6 غلام تھے۔ یہ غلامی جو ہے نا یہ ایسے ہوا کرتی تھی کہ غلام پراپرٹی ہوا کرتے تھے، کموڈٹی ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فوت ہونے سے پہلے 6 کے 6 جو ہے نا وہ آزاد کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے پوچھا اس کی کچھ اور وراثت تھی کہ جو اس کے ورثاء کو ملے کوئی چیز؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ وصیت جو ہے یہ نہیں لاگو ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کے نام لکھے، ان کی قرآن اندازی کروائی، نام لکھوائے، قرآن اندازی کروائی، 2 کے نام نکلے، ان کو 2 آزاد کر دیا، یعنی 1/3 کی وصیت پوری کر دی، اور باقی 4 کو ان کے ورثاء کو دے دیا۔ تو یہ زندگی میں کوئی ایسی وصیت نہ کر کے جائیں کہ جو آخرت میں آپ کے لیے وبال جان بنے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں تو تم ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ ٹھہرا لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ راستہ نکال دے سورہ نور کی وہ آیات جس میں کہ پھر یہ حکم آ گیا کہ الزانیۃ والزانی، زانی مرد اور زانی عورت اگر وہ ان میرڈ ہیں تو 100 کوڑے کھائیں گے، میرڈ ہیں تو رجم ہوں گے۔ تو پھر یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا۔ اور تم میں سے جو 2 مرد بے حیائی کا کام کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ نادانی کیا ہے؟ نادانی نفس کی ٹیمپٹیشن میں آ جانا بھی نادانی ہے، یا یہ کہ انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو میں کام کر رہا تھا یا کر رہی تھی یہ گناہ ہے، یہ بھی نادانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جو گناہ کر کے اور پھر لمبے عرصے تک توبہ نہیں کی، سال ہا سال بعد احساس ہوا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر ایک اور روش ہے اور پھر اینڈ میں آ کے روش تبدیل ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ سب توبہ کرنے کے مختلف جو ہے نا یہ طریقے ہیں۔ کوئی فوراً کرتا ہے، کسی کو جو ہی پتہ چلتا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا وہ کر لیتا ہے، کئی اینڈ میں آ کے بڑھاپے میں آ کے توبہ طائب ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک اس کے اوپر نزع کا عالم طاری نہیں ہو جاتا، جب تک یہاں جان جب آ جائے یہ بند ہو گئی زندگی، آگے کے دروازے کھل گئے، فرشتے نظر آ گئے،
تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے چاہے کوئی ڈیتھ بیڈ پہ ہے لیکن ابھی نزع کا عالم اس کے اوپر طاری نہیں تو اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اللہ یوں ہی تو نہیں الرحمن اور الرحیم نا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر توبہ کا دروازہ نہ کھلا ہونا تو پھر انسان کہے کہ اچھا پھر کم از کم ادھر تو میں کچھ انجوائے کر لوں, ادھر تو میں گناہ کر لوں. پھر کم از کم توبہ انسان کو بہت پازیٹیو رکھتی ہے. توبہ انسان کو امید دیتی ہے کہ اچھا بس میں توبہ کر لی ہے, مجھے معافی مل گئی. اللہ کلین سلیٹ کر دیتے ہیں. توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ گناہ کبھی اس نے کیا ہی نہیں تھا. چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ بہت جاننے والا, بڑی حکمت والا ہے. اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک اب میں نے توبہ کی, جیسے فرعون نے کی تھی سامنے دیکھ کے سارا کچھ. اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. اب یہ ہوا یہ کرتا تھا کہ بعض تو یتیم بچیوں کے زبردستی وارث بن جاتے تھے, نہ ان کی شادی کرتے تھے, نہ خود ان سے شادی کرتے تھے اور ان کی وراثت کھاتے جاتے تھے. اور ایک اور بڑا ہی قبیح ان کا ایک طریقہ تھا, اور وہ تھا کہ ایک آدمی اگر 7 بیویاں فار ایگزامپل چھوڑ کے مر گیا ہے تو ایک جو بڑا بیٹا ہے, ایک اس کی جو سگی ماں ہے وہ تو ایک سائڈ پہ ہو جاتی تھی اور باقی ساری سوتیلی مائیں وہ بڑا بیٹا اپنے حصے میں لے لیتا تھا. اس کو سخت ترین ناپسندیدہ چیز قرار دے دیا گیا اور بے حیائی کا کام قرار دے دیا گیا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ, اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہو اس کا کچھ حصہ واپس لے لو. ایک اور طریقہ زبردستی وارث بننے کا کہ اب میرٹل لائف میں کچھ نہیں رہ گیا, لیکن طلاق صرف اس بلیک میلنگ کی وجہ سے نہیں دے رہے, بلیک میل کر رہے ہیں کہ مہر واپس کر دو اور جاؤ چلی جاؤ, ورنہ پھر اس کو ٹارچر اور کئی طریقوں سے اس کو رکھتے تھے. مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی ڈال دے. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لوگے؟ اور تم مہر میں سے کیسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو, اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے. اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا. بے شک یہ بے حیائی کا کام ناراضگی کی بات اور برا طریقہ ہے. تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو. پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. 2 سگی بہنوں کا جو ہے ایک وقت پہ ایک بندے سے نکاح حرام ہے, اور اسی طرح خالہ بھانجی پھپھی بھتیجی. اور تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان ملک یمین کے جن کے تم مالک ہو. یعنی کوئی وارفیئر میں کوئی جنگ میں کوئی شادی شدہ عورت آ گئی ہے تو جنگ ایسی خوفناک چیز ہے کہ جب کوئی عورت قید ہو کے آ جاتی ہے تو اس کا نکاح پچھلا آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کا ایک حیض گزرنے کے بعد وہ ملک یمین ہوتی ہے جس کو بھی وہ اسٹیٹ اس کو سپرد کرے وہ جاتی ہے ادھر, الا یہ کہ کوئی اس کا رینسم لے کے آ جائے اور اسٹیٹ اس کو چھوڑ دے. یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے, اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. شرط یہ ہے کہ تم اپنے مال مہر کے بدلے انہیں حاصل کر کے ان سے نکاح کرو اور تمہاری نیت بدکاری کی نہ ہو. پھر جن سے مہر کے عوض تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دو. اگر تم مہر مقرر کر لینے کے بعد اس میں کمی بیشی پر آپس میں راضی ہو جاؤ تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ تمہاری ملکیت مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے, اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو, تم میں برتری کا معیار صرف ایمان ہے. پس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو,
اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کی عادی ہے۔ اگر ملک یمین کوئی لونڈی جس کے پاس نہ خاندان کی پروٹیکشن ہے، اس کا باپ، اس کا بھائی کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر وہ ایک جرم کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، تو اس کی سزا عادی ہے۔ یہ اسلام کا عدل ہے۔ ہمارے ہاں جو جتنا بڑا ہوتا ہے معاشرے میں سٹیٹس وائز، اتنی اس کی سزائیں کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جتنا کوئی غریب ہے، کمزور ہے، اتنی اس کے اوپر پکڑ اور شکنجہ جو ہے قانون کا وہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے کہ اگر ایک آزاد خاندانی عورت جس کے پاس خاندان کی پروٹیکشن ہے، شوہر کی پروٹیکشن ہے، اور اس کو حق مہر ملا ہوا ہے اس کی مرضی کا، پسند کا، اور وہ جب بدکاری کرتی ہے تو اس کو پھر رجم کیا جائے گا۔ لونڈی آن دی ادر ہینڈ اگر بدکاری کرتی ہے تو رجم تو اس سے ہٹ گیا، اب رہ گئے صرف کوڑے، اور کوڑے بھی 50 لگیں گے، 100 نہیں لگیں گے، اس لیے کہ اسلام کی جو سٹیٹ ہے وہ اس کو پروٹیکشن کم دے رہی ہوتی ہے۔ جب پروٹیکشن کم دے رہی ہے تو سزا بھی کم دے گی۔ بہرحال یہ صرف ادھر ہم نے اسلام کا مزاج سمجھنا ہے، باقی یہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے گہرائی میں جانے کی فی الحال ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مصر میں ایک واقعہ ہوا تھا نا، جو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، تو انہوں نے ایک رومی غلام کو مارا تھا، اور وہ آ گیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ، اور اس نے شکایت کی کہ مجھے گورنر کے بیٹے نے مارا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خط لکھا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو، اور عمرو بن العاص بڑے ایک پولیٹیشین اور بڑے عقل مند انسان تھے، اور انہوں نے خط لکھا کہ تم ذرا آ جاؤ اور ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لیتے آنا۔ تو انہوں نے خط پڑھتے ہی اپنے بیٹے کو کہا کہ امیر المومنین نے ہمیں بلایا، تم نے کیا کیا ہے؟ کچھ کیا ہے تم نے؟ تمہاری کوئی شکایت گئی ہے؟ بہرحال یہ دونوں آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رومی غلام کو کہا کہ تم اس لڑکے کو مار لو، کسی بات پہ غصہ چڑھا، مار دیا اسے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مارو، اور 2 کوڑے اس کو بھی مارو، باپ کو بھی۔ اتنے جلیل القدر وہ صحابی کہ اس کی پرورش میں اس کا بیٹا جو ہے، یہ اس کی نگرانی میں اس کا بیٹا اتھارٹی کو مس یوز کر رہا ہے۔ گورنر تو یہ ہے نا مصر کا۔ تو بہرحال وہ لوگوں نے کچھ کہلا کے، اور اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں بس اس لڑکے کو ہی مار لیتا ہوں صرف۔ تو یہ اسلام کا انصاف تھا، جس سے یہ ستون کی طرح یہ کھڑی رہی ہے، یہ عمارت اسلام کی۔ جہاں انصاف نہ ہو، ایک اور قول ہے غالباً حضرت علی کا ہے کہ انصاف ہو تو کافر حکومت بھی بہت شاندار طریقے سے چلتی ہے، اور اگر انصاف نہ ہو تو ایک مومن عقیدے والی حکومت بھی جو ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے۔ حکومت کرنے کا سب سے بڑا ستون انصاف ہے۔ یہ اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ کی راہ پر چلنے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملات کھول کر بیان کرے، اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے، اور تم پر توجہ دے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر توجہ دینا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت دور ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنا پریشر انسان لے سکتا ہے، بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ، اتنا بھی ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس میں 2 معنی بنتے ہیں۔ ایک یہ بنتا ہے کہ اگر آپس کا مال باطل طریقوں سے کوئی کھائے گا، یعنی ایک بندہ دوسرے کا مال ناحق کھا جائے گا، تو قتل و غارت ہوگی، تو اسی لیے ساتھ ہی فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خودکشی مت کرو۔ اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو تیز ہتھیار سے مار ڈالا تو اسے اسی ہتھیار سے جہنم کا عذاب ہوتا رہے گا۔
پھر آپ نے فرمایا جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو قتل کر لے وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو خود کو کسی آلے سے مار لے وہ جہنم میں ہمیشہ اسی سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان خودکشی کرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ صرف یہ ہے کہ جو معاشرے میں ریناؤنڈ علماء کرام ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، کوئی ایک عام انسان پڑھ لے، لیکن نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی۔ وہ اسلام کے دائرے سے پھر بھی خارج نہیں ہوا، اور اس کے لیے جو یہ عذاب ہے، یہ عذاب بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے مینٹل ہیلتھ پہ بھی دیکھتے ہیں، مجنون پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، کوئی مجنون اس طرح کرے، کوئی دیوانہ اس طرح کرے تو اس پر یہ لاگو نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے ہر انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر اگر وہ مومن ہے تو وہ ایک نہ ایک دن نکل آئے گا جہنم سے اپنے اس ایمان کی وجہ سے۔ بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے نافرمانی کے کام کرے گا تو اسے ہم جلد آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے جو بچتا رہا، اور کبائر مثلاً وہی 7 ہلاک کرنے والے گناہ، پھر اسی طرح سے وہ گناہ کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے اور جن پر سزائیں دی گئی ہیں، اور یا یہ کہ جن سے سختی سے روکا گیا ہے قرآن و حدیث میں، وہ کبائر ہیں۔ اور اگر کبائر سے انسان بچتا رہے تو چھوٹی چھوٹی برائیاں اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ایک جمعے سے اگلا جمعہ، ایک نماز سے اگلی نماز، ایک رمضان سے اگلا رمضان، ایک عمرے سے اگلا عمرہ، حج سے اگلا حج، درمیانی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور کبائر جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام عورت کی کمائی کو، وہ بہت سی ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں نا، عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے اور اس طرح کی، یہ ہمارے معاشرے کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو مردوں نے کمایا ان میں سے ان کا حصہ ہے، جو عورتوں نے کمایا ان میں سے ان کا حصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ اسی کی طرف آنکھیں جو ہیں وہ اٹھا کے رکھو کہ اس کو کتنا کچھ مل گیا ہے، خود اٹھو، کوشش کرو، کچھ بنا لو، کما لو، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بجائے ریزینٹفل ہونے کے کہ فلاں کو یہ کیوں مل گیا۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے، تو مجھے اس سے بہتر دے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور جن سے تم نے خود عہد باندھا ہو انہیں ان کا حصہ دو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہیں کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال و آبرو کی نگہبانی کرتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہو انہیں تم نصیحت کرو اور ان کو خوابگاہوں میں الگ کر دو اور انہیں ہلکی سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند اور نہایت بڑا ہے۔ یہاں پر جو لفظ ہے نشوز کا، یعنی عورت کا اپنے شوہر کے خاص حق میں خیانت کرنا، خیانت کرنے کی طرف مائل ہونا، شوہر دیکھ رہا ہے کہ کسی اور انسان کی طرف یہ مائل ہو رہی ہے تو اس کی بھی، یہ بھی ویسے صبر کا امتحان ہے بہرحال، لیکن پہلے صرف ان کو نصیحت کرو، اگر پھر بھی نہ مانے تو بیڈ رومز الگ کر لو۔ اور یہ جو علیحدگی ہے یہ گھر کے اندر ہوگی، لا تہجر الا فی البیت، یہ گھر کے اندر ہی علیحدگی ہوگی، یہ نہیں کہ گھر سے نکال دیا جائے یا خود نکل جائیں۔ اور اگر پھر بھی نہ مانے تو ہلکی سزا دیں۔ اور یہاں پر جو مارنے کا ایک کلین چٹ جو ہے، یا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹکٹ لے لیا ہے بعض مرد حضرات نے، اس کی کہیں سے بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ مارنا جو ہے وہ کہیں بھی عورت کو نہیں یعنی حکم دیا گیا مرد کو کہ وہ عورت کو مار سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہلکی سزا صرف ایک صورتحال کے اس میں ہے۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند اور نہایت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے منصف مقرر کرو، کوئی آ جائیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ پیرنٹس آئیں یا بہن بھائی آئیں، کئی دفعہ وہ پھر باعث ان کا ہو جاتا ہے،
وہ اپنے بچے کی اپنی بیٹی کی غلطی سمجھ ہی نہیں سکتے، تو اس لیے کوئی ذرا تھوڑا سا ایسا ڈسٹینٹ چچا پھپھی ماموں وغیرہ کوئی آ جائیں اور جو خیر خواہ ہوں، واقعی صلح چاہتے ہوں کہ میاں بیوی میں صلح ہو جائے، یعنی اگر وہ آپس میں صلح نہیں کر پائے، گھر کے اندر نئی معاملات طے کر پائے اور لڑائی جھگڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اگر وہ دونوں منصف صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ بہت علم والا خوب خبردار ہے۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، اور یہی ہے صرف، باقی سب جو انسان کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ بن جبل کے ساتھ کسی سواری پر تھے اور آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو معاذ نے رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کو ایک جانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، میں تمہیں بتاؤں کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی بعض لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، بعض لوگ ہوں گے، اب دیکھیں کہ جہنم میں ایسے لوگوں کی بھی ڈسکرپشن ملتی ہے کہ جن کے ماتھے اور ان کے اعضائے وضو کو آگ نے نہیں کھایا ہوگا، یعنی وضو کیے ہیں انہوں نے زندگیوں میں، نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے زندگیوں میں، لیکن وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے کچھ جو ان کے ایسی کارنامے تھے جن کی وہ توبہ بھی نہیں کر پائے تو وہ پھر ادھر سزا بھگت رہے ہوں گے۔ لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو ایمان کی یہ قدر و قیمت ہے کہ بالآخر چاہے وہ کتنا عرصہ جہنم میں پڑا رہا، وہ ایک دن پل آؤٹ ہو کے وہاں سے نکل آئے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے اس 15ویں پارے میں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور ہمسایہ جو رشتہ دار بھی ہے اور ہمسایہ جو اجنبی ہے اور پہلو کا ساتھی اور مسافر۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ یعنی کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو۔ بے شک اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر ہم یہ پوری ایک سوسائٹی میں انسان کے جتنے بھی ریلیشن شپس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی راہ چلتا بھی آپ کے پاس سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایڈریس کر دیا ہے صاحب بالجنب کی کیٹیگری بتا کے کہ جنرلی کوئی بھی آپ کے پہلو کا ساتھی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ نے نیک سلوک کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سوسائٹی اسی طرح پنپتی ہے۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ ان ساری کیٹیگریز کو قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ ایڈریس ہوتی رہیں گی، لیکن یہاں پر ہم ان کا ایک کیٹیگری کو ایڈریس کرتے ہیں، رادر دو کو ایڈریس کرتے ہیں، ایک ہمسائے اور دوسرے خادم۔ 3 طرح کے ہمسایوں کا یہاں پر ذکر آیا ہے۔ جو قرابت دار بھی ہے اس کا دوہرا حق ہے، جو اجنبی ہے اس کا سنگل حق ہے، اور جو صاحب بالجنب ہے پہلو کا ساتھی، یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے آپ سب ایک دوسرے کے صاحب بالجنب ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ ٹرین میں یا ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا ساتھ بیٹھا ہوا، ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھے ہیں، کیو میں لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ جو اس طرح سے سوسائٹی میں ایک دوسرے کا اس کے اوپر حق ہو جاتا ہے جب وہ صاحب بالجنب کے حق کو پہچان لیتا ہے۔ اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ صاحب بالجنب سے مراد انسان کی اپنی بیوی بھی ہے، اس کا حق ہو۔ اب ہمسایوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ میں ہمسائے تھے ان کے بارے میں سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ بتاتی ہیں کہ بہت ہی لطف و کرم کا معاملہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کے گھر بکری کا دودھ دو کے بھیجتے، کھجوریں بھیجتے، جو بھی میسر ہوتا بھیجتے، اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت کا بعض اوقات گزارا انہی چیزوں پر ہی ہوا کرتا تھا، اس دودھ پر ہی ہوا کرتا تھا جو وہ بھیجا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تعلیمات دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی مرتبہ تاکید کی ہمسائے کے حق کی کہ میں سمجھا کہ اس کو وراثت میں بھی شریک کر لیا جائے گا۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بار بار فرمایا اوصیکم بالجار، اوصیکم بالجار، میں تمہیں ہمسایوں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے۔ اب کسی سے پوچھا گیا، کسی حدیث کے راوی سے ہی، کہ حق الجار ہے کیا، یعنی ہمسائے کا حق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا حق یہ ہے کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دے دو، اگر وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سک رہا تو اس کی مدت بڑھا دو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کو چلے جاؤ، اس کو کوئی خیر پہنچی ہے تو اس کو مبارکباد دو، اس کو کوئی غم پہنچا ہے تو اس کے ساتھ تعزیت کرو، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے تحفے کو حقیر نہ جانے، چاہے وہ اس کے گھر بکری کا کھر ہی کیوں نہ بھیجے۔ پھر ایک اور بات جو ہے اچھی ہمسائیگی میں وہ یہ بھی آتی ہے کہ اپنی بلڈنگ اتنی اونچی نہ بنا لو کہ دوسرے کے طرف آنے والی ہوا رک جائے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ تو فرمایا کہ وہ آدمی جس کا ہمسایہ اس کی شر سے نہیں بچا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کے شر سے امن میں نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی سعادت میں سے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں: اچھا ہمسایہ، اچھی سواری اور کشادہ گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے برے ہمسائے سے بچنے کی، کیونکہ بڑا ہی ایک ناسور بن جاتا ہے اگر ہمسائیگی آپ کی بری ہوتی ہے تو۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ فإن جار البادیۃ یتحول، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بری ہمسائیگی سے ایک ایسے گھر میں جہاں میں شفٹ نہیں ہو سکتا۔ دار المقامہ یعنی وہاں سے میں تو شفٹ نہیں ہو سکتا، ورنہ جو بادیہ نشین ہوتے ہیں وہ تو اپنا خیمہ اٹھایا اور کہیں اور چلے گئے، تو میں تو اب شفٹ بھی نہیں ہو سکتا، تو ایسے میں مجھے اچھے ہمسائے دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، اور بہترین ہمسایہ وہ ہے کہ جو اپنے دوسرے ہمسائے کے لیے اچھا سلوک کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے اگر 2 ہمسائے ہوں تو میں کس کو ہدیہ دوں اگر میں ایک ہی کو دے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا گھر کا دروازہ تم سے قریب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر اگر تم کوئی سالن بناتے ہو تو ذرا شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اس میں سے اپنے ہمسائے کو بھی بھیج دیا کرو، کیونکہ اس تک اس کی خوشبو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کوئی پھل لے کر آتے ہو تو اس کو اپنے بچے کو دے کر باہر مت بھیجو، ہمسائے کا بچہ دیکھے تو اس کو تکلیف ہو، اور یا پھر اس کو بھی دو، اور یا پھر اس کو اگر نہیں دے سکتے ہو تو پھر اس کو اندر ہی رکھو، اور اس طرح شو آف نہ کرو کہ تمہارے گھر میں کیا کچھ ہے۔ اگر تم ہمسائے کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے تو پھر تم کم از کم اس کو اندر اپنا پرائیویٹ میٹر رکھو۔ دوسری جو ایک کیٹیگری ہے کنیزوں اور غلاموں کی اور ان کے ساتھ جو نیکی کی تلقین ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہوا کرتا تھا غلاموں کے ساتھ، یا کوئی اجرت پہ رکھا ہوا ہوتا اس کے ساتھ، یا کوئی والنٹری ورکر ہوتا تو اس کے ساتھ۔ زید بن حارثہ ایک ٹرائبل ریڈ میں، دور جاہلیت میں ٹرائبل ریڈز ہوتی تھیں، آزاد لوگوں کو، بچوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے، مختلف باقی شہروں کی منڈیوں میں جا کے بیچ دیتے تھے، وہ غلام بن جاتے تھے، حالانکہ وہ پیدائشی بالکل آزاد خاندانی لوگ ہوتے تھے۔ زید بن حارثہ اسی طرح کی کیٹیگری میں سے تھے، جن کو کسی ٹرائبل ریڈ میں پکڑا گیا، مکہ میں آ کے بیچا،
بکتے بکتے بہرحال یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیے تھے. اور ان کے والد کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں غلام ہے، تو وہ آیا ڈھیر سارا سامان لے کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور آپ تو بہت ہی ایک کریم انسان ہیں، آپ کی مشہوری ہے، آپ میرا بیٹا واپس کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے بیٹے سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو میں کچھ بھی نہیں لوں گا تم سے، جو تم لائے ہو کوئی فدیہ کوئی رینسم نہیں لوں گا، تم لے جانا، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہا تو پھر میں نہیں دوں گا اسے. تو زید بن حارثہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، باپ اور چچا سامنے تھے، کہ تم انہیں پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں. بہت لمبا اس کا مطلب ہے عرصہ نہیں گزرا تھا، یا وہ اتنے تھے کہ انہوں نے اپنے باپ اور چچا کو پہچان لیا تھا، کچھ سال تو بہرحال گزرے تھے. تو انہوں نے کہا یہ میرے والد اور چچا ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا. تو باپ نے کہا کہ تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا چاہے میں غلام رہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریٹمنٹ تھی، ایک شفیق والد جیسی، ایک بڑے مہربان بھائی جیسی، اور بہت ہی مہربان ایک مالک جیسی، آقا جیسی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جو خادم ہے انس بن مالک. انس بن مالک کہتے ہیں اپنے بارے میں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ٹوکا نہیں. یہ 10 سال کے تھے جب آپ کے گھر آئے تھے. اب دیکھیں ہمارے ملک میں چائلڈ لیبر کی کافی بات ہوتی ہے کہ چائلڈ لیبر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اگر ابیوز کرنا ہے بچوں کو تو پھر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ان کو پالنا ہے، انہیں تمیز سکھانی ہے، انہیں گروم کرنا ہے، انہیں پڑھا لکھا بھی دینا ہے، انہیں کوئی گر بھی سکھا دینے ہیں، کوئی صلاحیتیں اور ہنر سکھا دینے ہیں، تو پھر آپ رکھیں ان کو ضرور اپنے گھر میں. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے، لیکن ان کو ابیوز کرنا، آپ دیکھیں آئے دن آپ کس طرح خبروں میں اور اخباروں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بچے کو اتنا مارا کہ بچہ جان سے چلا گیا. اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی لونڈی، کوئی بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتی اور جہاں چاہتی لے جاتی اور کہتی کہ میرا یہ کام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کام یا کرتے یا کرواتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اپنے صحابی، ان سے کہتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں کہ جب تمہارا خادم تمہارے پاس کوئی کھانا لے کر آئے تو اگر تم اس کو اپنے پاس نہ بھی بٹھاؤ تو اس کو 1 لقمہ 2 لقمے ضرور دو اس میں سے جو اس نے تمہارے لیے پکایا، کیونکہ اس نے اس پکانے کی حرارت اور اس کی خوشبو سونگھی ہے. ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، تو یہ کہیں سے آ رہے تھے تو سامنے سے کوئی اور آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس، ان کے اوپر ایک عبایا ہے، حلہ ہے، اور ساتھ ہی ان کے غلام پر بھی سیم اسی طرح کا لباس ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر وقت ایسا ہی کرے، اور نہ ہی کر پاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے تو بالکل ہی ٹاٹ کی کوئی بوری سی پہنی ہوئی اور خود انسان نے بہترین لباس پہن رکھا ہو. بہرحال انہوں نے پوچھا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ کا اور آپ کے غلام کا بالکل ایک جیسا لباس ہے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کو ایک گالی بھی دے لی تھی اور اس کو اس کی ماں کا عار دلایا تھا، کالی ماں کے بیٹے کہا تھا انہوں نے کسی کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اس کو اس کی ماں کا عار دلاتے ہو، تمہارے اندر جاہلیت کی بو ابھی تک گئی نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کسی کو اس کی نسل کا، تم ہو کون، تم کس کی اولاد ہو، تم فلاں، کوئی ذات پات، کوئی حکارت سے ہم بولتے رہتے ہیں، تو یہ جاہلیت کی پکار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا سبارڈینیٹ بنا دیا ہے، تمہارے ہاتھوں تلے کر دیا ہے. تو جس کسی کا کوئی بھائی اس کے سبارڈینیٹ ہو، اس کے تحت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں سے کھائے جو اسے کھلاتا ہے، اسے پہنائے جو وہ پہنتا ہے، اور اس پر وہ بوجھ نہ ڈالے کہ جو وہ اس کو مغلوب کر دے، اور اگر وہ بوجھ ڈالنا ہے تو پھر اس کو اس میں مدد کی جائے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا بچہ یہ آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ. اپنے خادم کو یہ دعا دینا کہ اس کو مال میں، اولاد میں
اس کو زیادہ دے اور اس کو برکت دے جو اس کو تو نے دیا ہوا ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بس پھر میں تو انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا۔ اور پھر ان کی اپنی جو بیٹی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے 120 کے قریب انہوں نے اپنی گرینڈ چلڈرن بھی دیکھے، ان کی عمر بھی لمبی ہوئی، اور ان کا جو باغ ہے وہ باقی لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، تو انس بن مالک کا سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ تو اپنے خدام کے لیے، چاہے وہ والنٹری ورکرز ہوں، چاہے وہ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہوں، سیلری والے ہوں، اور چاہے وہ ایسے ہوں کہ جیسے یہ غلام، وہ تو خیر ہیں نہیں اب، لیکن ان کے لیے دعا، ان کے لیے خیر خواہی، اور ان کے لیے اچھی اپرچونٹیز، ان کے لیے اچھا ماحول، سب ایک جو ہے اس کی پوچھ پکڑ ہوگی۔ والنٹری ورکرز میں سے ایک ورکر جو تھے ربیعہ بن کعب الاسلمی تھے، جو خود سے انہوں نے اپنے اوپر لگا لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، وہ آپ کے پاس رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا اپنے ان لوگوں سے کہ کچھ چاہیے تو نہیں، آپ کو کچھ چاہیے، ڈو یو نیڈ اینی تھنگ، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ہم نے آج تک کبھی پوچھا کسی ملازم سے؟ ہاں البتہ اگر وہ کہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے تو پھر ہم کبھی اچھے اخلاق سے اور کبھی اس کو بھی ہم برائی منا جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا جب کہ میں آپ کو وضو کروا رہا تھا، کہ مجھے کہا سل، مانگو، لے لو، جو لینا ہے لے لو۔ اب اس وقت وہ جو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا تھا، تو کہتے ہیں میں نے کہا مجھے آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور کچھ چیز نہیں؟ اور کیا چیز؟ میں نے کہا مجھے بس یہی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر اپنے نفس پر میری مدد کرو سجدوں کی کثرت سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے کہ جو اترانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر یہ اتنی جو کیٹیگریز بتانے کے بعد اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہ کرنا، یہ بات کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ جو شخص خود پسند اور اترانے والا اور اپنی ذات میں ہی مگن رہتا ہے، اس کو تو کوئی کسی ارد گرد کے لوگوں کی ہوش ہی نہیں ہوتی۔ اس کو کیا لگے میرا ہمسایہ کون ہے، اس کو کیا لگے کہ میرے والدین کس حال میں ہیں، ارد گرد کوئی رشتہ داروں کے کیا حالات ہیں، کوئی یتیم تو نہیں ہے، کوئی مسکین تو نہیں ہے جس کو میری مدد کی ضرورت ہے، کسی خادم کو مدد کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ایون یہ کہ گھر میں بعض اوقات تو بیویوں کو بھی اتنا اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو بخیل ہیں اور خود پسند ہیں، سیلف سینٹرڈ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ ایک بڑا دلچسپ سا واقعہ ہے، وہ سن لیجئے، اسی نرمی غلاموں سے اور خدام سے نرمی کے حوالے سے، کہ غالباً سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات ہے کہ ان کی سادہ مزاجی اور تحمل اور درگزر کی وجہ سے ان کے ملازمین ان سے گستاخیاں کر گزرتے تھے۔ یہ تو ہوتا ہے، اگر آپ بہت نرم ہو جائیں تو پھر آپ کا جو سبارڈینیٹ ہے وہ ذرا تھوڑی اپنی سپیس بڑھا لیتا ہے۔ ایک بار اس نے اپنے خدمتگار سے 5 دفعہ پانی مانگا مگر اس نے لا کر نہ دیا۔ آخر اس نے کہا خدارا میں پیاس سے مر چلا ہوں، تب اس نے پانی لا کر دیا۔ متحمل مزاج سلطان نے پانی پیا اور خاموش ہو گیا۔ ایک دفعہ سلطان سخت بیمار ہو گیا اور بہت کمزور بھی، پانی منگوایا جو بہت گرم تھا، سرد پانی منگوایا تو ملازم پھر گرم پانی لے آیا، سلطان خاموش رہا۔ دوبارہ ٹھنڈا پانی لانے کو کہا تو ملازم سے وہی غلطی پھر ہو گئی۔ اس پر سلطان نے اتنا سا کہا اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو بتا دے، ویسے ہی بتا دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں اپنے ملازم کو کتنی مرتبہ معاف کروں، تو آپ نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ، یعنی کثرت سے۔ 70 سے مراد ہے کہ بس معاف ہی کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی کیا کیا سنتیں ہیں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت
کثرت سے درود، اور عصر اور مغرب کے درمیان خاص طور پر، تو یہ تو رمضان بھی ہے نا، تو پہلے اس سے 20 منٹ پہلے، ہو سکے تو آدھا گھنٹہ پہلے بالکل خاموش ہو کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ ایک تو ویسے قبولیت کا وقت ہے، اور جمعے کے دن تو ایک قبولیت کی گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان ہوتی ہے کہ جو مانگیں وہ ملتا ہے، تو اس کو ہم نے اویل کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے کثرت سے درود پڑھیں۔ چھوٹے درود بھی ہیں، ان میں سے آپ پڑھیں تو آپ کثرت سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نہانا، جمعے کی نماز خواتین پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جاتی ہیں تو ظاہر ہے اس کا اجر پاتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔